السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے کے لیے سلف صالحین اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اس طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ جیسے بیج کوئی کسان بوتا ہے اور شعبان میں وہ بیج پھوٹتا ہے، ٹہنیاں پتے اگتی ہیں، کسان اس کو پانی دیتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ اب یہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے، اس پر پھول کھلتے ہیں، پھل آتے ہیں اور وہ انسان پھل پھر مزے سے کھاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ ایک مومن رجب میں عبادت کے لیے کمر کس لیتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ زمین جس طرح سے ہموار کی جاتی ہے بیج اگانے کے لیے، اس میں بیج دباتا ہے۔ مومن اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کا بیج اگاتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے، دل سے کینہ، کدورت، غیبت، برے خیالات اور دل کو پاک صاف کرتا ہے۔ پھر اس میں بیج دباتا ہے۔ کون سا بیج؟ ایمان کا بیج۔ پھر شعبان آتا ہے تو وہ ایمان کا بیج اب اپنی سبز پتوں کے ساتھ زمین سے سر ابھارتا ہے، یعنی مومن کو اب عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اس کا دل اشتیاق سے بھر جاتا ہے کہ کب اس درخت پہ پھول کھلیں گے۔ اس کو بے معنی باتوں سے اب انسیت محسوس نہیں ہوتی، اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، وہ سراپا انتظار بن جاتا ہے۔ اور پھر رمضان آتا ہے، اب ایمان کا درخت سرسبز ہو جاتا ہے، لہلہاتا ہے، اس میں پھول کھلتے ہیں، رنگین میوہ لگتا ہے، پھل لگتے ہیں، اور اب انسان وہ محبت کے، ایمان کے پھول اور پھل کھاتا ہے اور مسرور ہوتا ہے۔ لیکن رجب کا مہینہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ معروف ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کی زندگی میں بہت سارے واقعات آئے ہیں جو دنیا میں بہت مشہور بھی ہوئے، لیکن معراج کا واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ آئیے آج معراج کے واقعے کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے ایک رات کو پیش آتا ہے۔ بہت سارے محدثین اس کو 27 رجب سے منسوب کرتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر یہ واقعہ پیش آیا تھا کیونکہ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اسی لیے ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔
یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کو معراج کروایا گیا اور ان کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کو بھی پار کر گئے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو چاہا گفتگو کی اور ان پر 50 نمازیں فرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ سے درخواست کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ اب ادائیگی میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی انعام ہے اور بڑا ہی احسان ہے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس رات کا تعین کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر اس واقعے کی حقیقت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کو بھلا دیا گیا، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ یہ 27ویں رجب کو ہوئی تھی، لیکن ہمارے ہاں اس رات کی تعظیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس رات میں محافل منعقد کی جاتی ہیں، عبادتیں کی جاتی ہیں، نوافل ادا کی جاتی ہیں، اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی خیر کا پتہ ہوتا تو آپ ہمیں ضرور بتاتے، لیکن ایسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اس پر راضی ہو گیا۔ دوسری جگہ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے شریعت اور قانون پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک کچھ لوگوں کو انہوں نے بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ ان کے لیے اپنی طرف سے ایسے احکام مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ نے مقرر نہیں کیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر فیصلے کا دن یعنی قیامت کا وعدہ نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں ہی ایسے ظالم لوگوں کو اس کا دردناک عذاب دے دیتا۔ بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بالکل پیش آیا تھا، قرآن میں ذکر ہے، لیکن لوگوں نے جو بدعتیں گھڑ رکھی ہیں
تو بدعت کا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک درس دوں گی۔ تو مختصر یہ بتا دوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، لیکن سب کے باوجود آئیے آج صرف اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ 7 راوی جو اس زمانے میں موجود سے ہم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے، ان کو 12 سال ہو چکے تھے، 52 سال ان کی عمر تھی۔ ایک دن حرم پاک میں سو رہے تھے، یکایک جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نیم بیدار حالت میں اٹھے، ان کو اٹھا کر زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید۔ اس جانور کا رنگ سفید تھا اور یہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، یعنی کہ بجلی کی رفتار سے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پہ جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یہودیت کی طرف سے آپ کو بلاوا آ رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ ادھر بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جبریل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ غرض بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پہ باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے،
ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارک دی کہ آپ نے فطرت کی راہ کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا جاتا ہے ایک سیڑھی پیش کی گئی، واللہ اعلم۔ جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس واقعے کا نام معراج مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو ان مرحلے پر موجود تھی، یعنی اس مقام پر موجود تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جس کا انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھا، یعنی کہ وہ انسان کی طرح لگتے تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کوئی بھی نقص نہیں تھا۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے مورث اعلیٰ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ یہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ اٹھاتا تو کچھ لکڑیاں اور بڑھا لیتا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف تھا اور اس سے بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر جا نہ سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انداز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر تلافی کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ دوسروں پر لعن طعن کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھے ان کی برائیاں کرتے ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ جن کے ہونٹ اور اونٹوں کے مشابہ تھے وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے
آنے جانے والے ان کو رونتے جا رہے ہیں، پھر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہے۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہر کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر دوسرے حرام بچے مونڈ دیے جو ان کے نہیں تھے۔ انہی مشاہدات سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سارے فرشتے بہت نرم روح تھے، سارے خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، لیکن ایک فرشتے ایسے تھے جو اس طرح سے بشاش چہرے سے نہیں ملے۔ پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے بتایا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے پردہ اٹھایا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نظر آ گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف رواں ہوئے، جس کا احوال ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔